أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادی، آگاہ کر دے میرے بندوں کو. نبئ، نبأ ینبئ کا صیغہ امر ہے. خبر کر دے، آگاہ کر دے، اطلاع دے دے، بتا دے. نبئ عبادی، بتا دے میرے بندوں کو. انی، کہ بے شک میں. انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں الغفور الرحیم ہوں. وان عذابی، اور یہ کہ بے شک میرا عذاب. هو العذاب العلیم، وہ عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ وہ لوگوں کے سامنے اعلان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ الغفور الرحیم بھی ہے. وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور بندوں پر بڑا رحیم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ رحیم الرحمان ہے کہ مغفرت اور رحمت سے کوئی دھوکہ نہ کھائے، کیونکہ جہاں پر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اور اسی لیے جیسا کہ پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا جا چکا ہے کہ ایمان خوف اور رجا کے بیچ میں، یعنی اللہ کا خوف، اللہ کے عذاب کا خوف اور اللہ کی رحمت کی امید، ان دونوں کے درمیان ایمان. یہ خوف اور رجا مومن کے لیے ایسے ہیں جیسا کہ ایک پرندے کے لیے اس کے دائیں بائیں بازو ہوتے ہیں، اسی طرح خوف اور رجا. تو ان میں بیلنس رہے گا، توازن رہے گا، تو صحیح طریقے سے پرندہ اڑان بھرے گا اور اپنی منزل تک پہنچے گا. تو ایک مومن بھی خوف اور رجا کے بیچ میں ہوتا ہے، تو اس کا توازن صحیح رہتا ہے تو پھر وہ اپنی منزل تک آسانی سے پہنچ پاتا ہے. نبئ عبادی، تو بتا دے میرے بندوں کو. انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں غفور رحیم ہوں. وان عذابی هو العذاب العلیم، اور یہ کہ بے شک میرا عذاب وہ بڑا دردناک عذاب. ونبئہم عن ضیف ابراہیم، اور تو بتا دے ان کو عن ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں. ضیف کہتے ہیں، ضیف مہمانوں کو کہتے ہیں، ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں. اور ابراہیم کے مہمانوں سے مراد وہ اللہ کے فرشتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے انسانوں ہی کی شکل میں. اور ابراہیم علیہ السلام نے شروع میں تو ان کو نہیں پہچانا کہ وہ فرشتے ہیں. وہ دو چیزیں لے کر آئے تھے. ایک تو قوم لوط پر عذاب کی خبر لے کر آئے تھے، اور دوسرا ان کے لیے اولاد کی خوشخبری لے کر آئے تھے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور بتا دے ان کو ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں. اذ دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے اس پر، یعنی جب یہ فرشتے، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے انسانوں کی شکل اختیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے بطور مہمان. اذ دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے اس پر. فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا سلام، یعنی انہوں نے ان کو سلام عرض کیا داخل ہو کر. قال انا منکم وجلون، کہا بے شک ہم تم سے ڈرنے والے ہیں. وجلون، وجلا یوجلو کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا اور خوف کرنا. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں کے لیے بھنا ہوا بچڑا بطور مہمانی پیش کیا، لیکن جب دیکھا کہ وہ کھانے کے لیے ہاتھ ہی نہیں بڑھاتے ہیں تو انہیں خوف محسوس ہوا تھا.
انہیں خوف محسوس ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے، معاملہ کچھ اور ہی۔ قال انا منکم وجلون، کہا بے شک ہم تم سے ڈرنے والے ہیں۔ قالوا لا توجل، انہوں نے کہا لا توجل، تو نہ ڈر۔ تب فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کے کے خوف کو دور کرنے کے لیے ان پر حقیقت حال کو واضح کیا اور انہیں بتایا لا توجل، تو نہ ڈر، انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم تجھ کو خوشخبری دیتے ہیں بغلام علیم، ایک بہت علم والے لڑکے کی، ایک بہت علم والے صاحب علم غلام کے لڑکے کی ہم تجھے خوشخبری سناتے ہیں، یعنی اولاد کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دے گا، بیٹا دے گا، اور وہ بیٹا بھی کیسا ہوگا؟ صاحب علم ہوگا۔ انا نبشرک بغلام علیم قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، کہا ابشرتمونی، کیا تم نے بشارت دی ہے مجھے؟ ابشرتمونی، کیا تم نے بشارت دی ہے مجھ کو؟ علی ام مسنی الکبر، باوجود اس کے کہ مسنی الکبر، پہنچا ہے مجھ کو بڑھاپا، یعنی باوجود اس کے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تو اپنی اس بڑھاپے کی عمر میں تم نے مجھے بشارت دی ہے۔ فبما تبشرون، پس کاہے کہ تم بشارت دیتے ہو؟ فبما تبشرون، پس کاہے کہ تم بشارت دیتے ہو، یعنی تمہاری بشارت کس بنیاد پر ہے، کس اساس پر ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ مزید وضاحت چاہ رہے ہیں کہ بھئی کیا اللہ تعالیٰ نے واضح طور سے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ خوشخبری تم کو دے کر بھیجا ہے۔ فبما تبشرون، بس کاہے کہ تم خوشخبری دیتے ہو؟ قالو، انہوں نے کہا بشرناک بالحق، ہم نے تجھے خوشخبری دی ہے حق کے ساتھ، یعنی یہ ہونے والی بات ہے، یہ پکی بات ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری طرف اس خوشخبری کو بھیجا گیا ہے ہمارے ذریعے سے۔ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا ہم نے تجھے خوشخبری دی ہے حق کے ساتھ، فلا تکن من القانطین، پس تو نہ ہونا من القانطین، نا امید ہونے والوں میں سے، پس تو نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہونا، یعنی نا امید نہ ہونا۔ القانطین، القانط کہتے ہیں نا امید، القانطین اس کی جمع ہے، پس تو نا امید ہونے والوں میں سے، مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہونا۔ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، کہا ومن یقنط، اور کون نا امید ہوگا، ومن یقنط، اور کون نا امید ہوگا، من رحمت ربه، اپنے رب کی رحمت سے، اور کون نا امید ہوگا اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، سوائے گمراہوں کے۔ الضالون، ضال کی جمع الضالون، سوائے گمراہوں کے، یعنی اللہ کی رحمت سے تو کوئی مومن مایوس نہیں ہوتا، تو اللہ کی رحمت سے تو مایوس ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میرا جو یہ سوال ہے، میرا جو تعجب ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ میں بڑھاپے کی عمر میں ہوں، میں بڑھاپے کی عمر میں ہوں، اور اس عمر میں عام طور سے انسان کو اولاد نہیں ہوتی، اس وجہ سے میرا یہ تعجب اور حیرت، اس وجہ سے نہیں کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس، بلکہ اللہ کی رحمت سے میرے مایوس ہونے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت سے اگر کوئی مایوس ہوتا ہے تو وہ گمراہ لوگ، تو مجھے اللہ کی قدرت پر مجھے کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے، اور نہ مجھے اللہ کی رحمت، اور نہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں۔ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، کہا اور کون نا امید ہوگا اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، سوائے گمراہوں کے۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، کہا پس کیا معاملہ ہے تمہارا، خطبکم، خطب کہتے ہیں معاملہ، حال، واقعہ، خبر۔ قال فما خطبکم، پس کہا پس کیا معاملہ ہے تمہارا، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتوں، المرسل کہتے ہیں بھیجا ہوا، تو بھیجے ہوئے سے مراد کون ہے؟ فرشتے ہیں بھیجے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو اس لیے ان کو کہا المرسلون، بس کیا معاملہ ہے تمہارا اے فرشتوں، بھیجے ہوئے فرشتوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے، جب فرشتوں نے ان کو
بیٹے کی خوشخبری دی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فراست، ایمانی فراست سے اندازہ لگا لیا، سمجھ لیا کہ معاملہ کچھ اور ہے، ہاں کوئی اور چیز ہے، کوئی اور خبر ہے جو ابھی تک انہوں نے نہیں بتائی۔ تو اسی لیے انہوں نے اس خبر کی مکمل ہونے کے فوراً بعد یہ سوال کیا، اچھا بتاؤ کیا معاملہ ہے، یعنی کیا خبر ہے، کیا چیز لے کر آئے ہو اور کون سی خبر ہے؟ تو انہیں اندازہ ہوا کہ کوئی اور معاملہ وہاں پر ہے۔ تو انہوں نے کہا قال فما خطبكم ایھا المرسلون، کہا پس کیا حال ہے تمہارا یا کیا معاملہ ہے تمہارا، ایھا المرسلون اے فرشتوں۔ قالوا انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہم کو بھیجا گیا ہے الی قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف۔ تب فرشتوں نے ان کے اوپر واضح کیا کہ ہمارے بھیجے جانے کا ایک اور مقصد وہ یہ ہے کہ ہم قوم مجرمین کے اوپر، یعنی مجرم قوم کے اوپر عذاب لے کر آئیں، اور یہ قوم مجرمین سے مراد قوم لوط ہے۔ فرمایا قالو، تو یہ قوم لوط کے پاس عذاب لے کر آئے تھے، وہاں جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، پھر ان کے ساتھ بیٹھے، ان کو بیٹے کی خوشخبری دی، ان کو قوم لوط پر عذاب کے بارے میں بتایا، پھر اس کے بعد وہاں سے جا کر انہوں نے نیکسٹ لوط علیہ السلام کے پاس۔ تو فرمایا قالو انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، یعنی ہم یہ عذاب دے کر بھیجے گئے ہیں قوم لوط کے اوپر، لیکن سوائے آل لوط کے، یعنی لوط کے گھر والے، لوط کے خاندان والوں کو ہم بچا لیں گے، لوط کے خاندان والوں پر عذاب نہیں آئے گا، الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، کیونکہ وہ مومن تھے۔ انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم لمنجوہم، البتہ ہم نجات دینے والے ہیں ان کو، ان سب کو، اجمعین سب کو، بے شک ہم البتہ نجات دینے والے ہیں ان سب کو، ان کو بچا لیں گے ہم، ان کو عذاب دیں گے، ان عذاب سے ان کو بچا لیں گے۔ انا لمنجوہم اجمعین، سوائے آل لوط کے، بے شک البتہ ہم نجات دینے والے ہیں ان سب کو، آل لوط کو، لوط علیہ السلام کے خاندان والوں کو ہم بچا لیں گے اور نجات دیں گے عذاب سے۔ قوم لوط پر عذاب آئے گا، لیکن لوط علیہ السلام کے گھر والوں، خاندان والوں کو عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ الا امرأتہ، سوائے اس کی عورت، سوائے اس کی بیوی کی، یعنی لوط علیہ السلام کے خاندان والوں پر عذاب نہیں آئے گا، وہ عذاب سے بچائے جائیں گے، لیکن ان آل لوط سے مستثنا ہے الا امرأتہ، یعنی اس کی، کیونکہ لوط علیہ السلام کی بیوی وہ اپنی قوم کی طرفداری کرتی، اپنے قوم سے ملی ہوئی تھی، تو اسی لیے عذاب اس پر بھی آیا، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب جن پر آیا ان میں شامل تھی، تو لوط علیہ السلام کا خاندان عذاب سے مستثنا تھا، لیکن لوط علیہ السلام کے خاندان میں سے ان کی بیوی مستثنا، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، قدرنا، ہم نے مقدر کیا ہے، انہا لمن الغابرین، کہ یقیناً وہ لمن الغابرین، البتہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے، یعنی لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو لے کر وہاں سے بستی سے، عذاب والی بستی سے وہاں سے نکال دیے جائیں گے، ان کو نکل جائیں گے، اور اس کے ان کے نکلنے کے بعد یہاں پر عذاب آئے گا، تو لیکن ان کی بیوی جو ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، لوط علیہ السلام کے ساتھ نہیں جا سکے گی، انہا لمن الغابرین، بے شک وہ البتہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، الغابرین کا مطلب پیچھے رہ جانے والے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، بس جب آئے آل لوط کے پاس فرشتے، المرسلون بھیجے ہوئے فرشتے، بس جب آئے آل لوط کے پاس فرشتے، اب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے فارغ ہو کر عذاب کے ساتھ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ سب سے پہلے فلما جاء آل لوط المرسلون، بس جب آئے آل لوط کے پاس فرشتے، سب سے پہلے وہ لوط علیہ السلام کے گھر گئے، لوط علیہ السلام سے ملے، قال انکم قوم منکرون، اس نے کہا انکم قوم منکرون، بے شک تم انجانی قوم ہو،
تم ایک قوم ہو منکرون کا مطلب یعنی جن کو میں نہیں پہچانتا ہوں. منکر کا مطلب ایک ہوتا ہے معروف. معروف یہ شخص معروف ہے یعنی جس کو آپ جانتے ہیں. تو اسی کی ضد کیا ہے؟ منکر. یہ شخص منکر ہے یعنی جس کو آپ کے لیے انجانا ہے, نیا آدمی ہے, تو اس کو آپ کہتے ہیں منکر. تو انہوں نے ان نوجوانوں کو دیکھا, یہ فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے تو خوبصورت نوجوان بچوں کی شکل میں آئے تھے. خوبصورت نوجوان بچوں کی شکل اختیار کر کے ان کے پاس پہنچے تھے, اور لوط علیہ السلام نے انہیں پہلی بار دیکھا تھا, اور انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی نئے لوگ ہیں جو باہر سے ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں, انجانے لوگ ہیں جن کو وہ پہلے سے نہیں پہچانتے. قال انکم قوم منکرون, کہا بے شک تم انجانی قوم ہو. قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون, انہوں نے کہا بلکہ جئناک, ہم لائے ہیں تیرے پاس, بما كانوا فيه يمترون, تیرے پاس وہ چیز جس میں وہ شک کرتے تھے. یعنی ہم تیرے پاس ایسی چیز کو لے کر آئے ہیں کہ جس میں تیری قوم شک کرتی تھی. شک کرنے سے مراد نہیں عذاب کو. ان کی قوم یعنی حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو ڈراتے تھے, دھمکاتے تھے کہ دیکھو یہ برائیاں چھوڑ دو, یہ بدفعلیاں اور فحشکاریاں چھوڑ دو, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے. تو وہ اللہ کے عذاب کی بات سن کر اس پر ان کو یقین نہیں آتا تھا, وہ اس میں شک کرتے تھے. تو جس چیز میں وہ شک کرتے تھے وہ چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کا عذاب ہے. تو جس میں وہ شک کرتے تھے اسی چیز کو ہم لے کر آئے ہیں. قالو, انہوں نے کہا بل جئناک, ہم تیرے پاس لائے ہیں, بما كانوا فيه يمترون, وہ چیز جس میں وہ یمترون شک کرتے تھے. واتیناک بالحق, اور ہم لائے ہیں تیرے پاس حق کو. وإنا لصادقون, اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں. فاسر باہلک بقطع من اللیل, پس تو لے چل, پس تو لے کر نکل جا, باہلک تیرے اہل خانہ کو, تیرے گھر والوں کو, بقطع من اللیل رات کے کسی حصے میں. قطع کہتے ہیں حصہ, رات کے کسی حصے میں تو اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی کو چھوڑ کے چلا جا, نکل جا, کیونکہ رات کو اس کے بعد یہاں پر عذاب آنے والا. فاسر باہلک, پس تو لے کر نکل جا, باہلک تیرے گھر والوں کو, بقطع من اللیل رات کے کسی پہر کو, رات کے کسی حصے کو. واتبع ادبارہم, اور تو چل ان کے پیچھے. واتبع, اور تو چل ادبارہم ان کے پیچھے پیچھے. یعنی انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ تو اپنے گھر والوں کو آگے آگے رکھ اور تو ان کے پیچھے پیچھے رہ. واتبع ادبارہم, اور تو چل ان کے پیچھے پیچھے. ولا یلتفت منکم احد, اور نہ پلٹ کر دیکھے تم میں سے کوئی شخص. یعنی جب تم لوگ بستی چھوڑ کے جا رہے ہو تو خبردار تم میں سے کسی شخص کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مڑ کر پیچھے بستی کی طرف دیکھے. سیدھا جس طرف تمہیں حکم دیا جا رہا ہے آگے کی طرف نظر کیے ہوئے تم یہاں سے نکل جاؤ, پیچھے پلٹ کر تم میں سے کوئی ہرگز نہ دیکھے. ولا یلتفت منکم احد, اور نہ پلٹے, التفات سے ہے, التفت یلتفت التفاتا, پلٹنا مڑنا. تو ولا یلتفت منکم احد, اور نہ پلٹے تم میں سے کوئی. ومدو, اور چلے چلو. ومدو اور چلو یہ مطلب ہے, مضا یمضی کا مطلب چلنا, جانا, گزرنا. ومدو, اور چلے چلو, حیث تؤمرون, جہاں بھی تم کو حکم دیا جا رہا ہے. یعنی جہاں پر, یعنی فرشتوں نے ان کے لیے جگہ مقرر کر دی کہ بستی سے نکل کر انہیں کہاں پر جانا ہے, کس طرف جانا ہے, کس منزل کی طرف جانا ہے. تو کہا گیا جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق تم یہاں سے رات کو نکل جانا, اور جس منزل کی طرف جانا ہے اسی طرف چلے جانا جس کا تمہیں حکم دیا گیا. ومدو حیث تؤمرون, اور تم چلے چلو جہاں بھی تم کو حکم دیا جا رہا ہے. وقضینا الیہ, اور ہم نے وحی کر دی اس کی طرف. قضینا, قضا یقضی فیصلہ کرنا, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کی وحی لوط علیہ السلام تک پہنچا دی, اسی لیے کہا وقضینا. تو اس میں قضینا کے لفظ میں فیصلہ بھی ہے اور وحی بھی ہے, دونوں معنی اس کے اندر آتے ہیں. وقضینا الیہ, اور ہم نے وحی کر دی اس کی طرف, یعنی کس کی وحی کی؟ فیصلے کی وحی کی, جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا قوم لوط پر عذاب کا. وقضینا الیہ, اور ہم نے وحی کر دی اس کی طرف. ذالک الامر, اس حکم کی, یعنی اللہ کے حکم کی. ذالک الامر, اور ہم نے وحی کی اس کی طرف اس حکم کی. ان دابر ہؤلاء, کہ بے شک ان کی جڑ, دابر کہتے ہیں جڑ کو, ہؤلاء ان کی, یعنی ان کی قوم کی.
کہ بے شک ان لوگوں کی جڑ مقطوع کاٹی جانے والی ہے. قطع یقطع قطعا کاٹ دینا، تو ان کی جڑ کاٹ دی جانے والی ہے. مصبحین صبح ہی صبح، یعنی تم لوگ رات کے کسی پہر میں یہاں سے بستی چھوڑ کے نکل جانا، پھر اس کے بعد تمہارے یہاں سے نکلتے ہی ان پر عذاب آنے والا ہے، اور صبح ہوتے ہی یہ سارے کے سارے نیست اور نابود ہو جائیں گے، ان کے جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ، اور ہم نے وحی کی اس کی طرف، ذَلِكَ الْأَمْرُ اس حکم کی، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاء کہ بے شک ان لوگوں کی جڑ مقطوع کاٹ دی جائے گی، مصبحین صبح ہوتے ہی. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور آئے شہر والے، یستبشرون خوشیاں مناتے ہیں. اب چونکہ فرشتے خوبصورت، انتہائی خوبصورت نوجوان بچوں کی شکل میں آئے، تو جب اس کی خبر قوم لوط کو ہوئی تو فوراً دوڑے دوڑے لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے، بری نیت لے کر، برا ارادہ لے کر، بدفعلی کا ارادہ لے کر. بڑی بے شرم اور انتہا درجے کی بے حیا قوم تھی، تو بڑے خوش خوش پہنچے. وجاء اہل المدینہ یستبشرون، اور پہنچے شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے. پہنچے کہاں؟ یعنی لوط علیہ السلام کے گھر پر. قال ان هؤلاء ضیفی، کہا ان هؤلاء بے شک یہ لوگ، ضیفی میرے مہمان ہیں. تو لوط علیہ السلام نے اپنی اس بے حیا قوم سے کہا ارے شرم کرو، یہ لوگ تو میرے مہمان ہیں. ان هؤلاء ضیفی، بے شک یہ لوگ تو میرے مہمان ہیں. یہ اس وقت کہا لوط علیہ السلام کو جب ابھی پتہ نہیں ہوا تھا، جب ابھی ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں. تو تب ان کی قوم آئی ہوئی تھی، تو حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، اپنی قوم کو سمجھایا شرم کرو، حیا کرو، یہ میرے مہمان ہیں، ان مہمانوں کے ساتھ تم برائی کرنا چاہتے ہو. تو کہنے لگے ان هؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، بس تم مجھے بے عزت نہ کرو. فضح یفضح فضیحتا، یعنی بے عزت کرنا، کسی کو رسوا کرنا، یہ مطلب. فلا تفضحون، بس تم مجھے رسوا مت کرو، بس تم مجھے بے عزت مت کرو میرے مہمانوں کے سامنے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. ولا تخزون، اور تم رسوا نہ کرو مجھے. قالوا، انہوں نے کہا اولم ننہک عن العالمین، اور کیا ہم نے نہیں روکا تھا تجھ کو دنیا جہاں والوں کے بارے میں. تو اس بے حیا قوم نے بڑی ڈھٹائی اور انتہا درجے کی بے حیائی سے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں دنیا جہاں والوں کے بارے میں نہیں روکا تھا؟ تم کیوں مداخلت کرتے ہو؟ تمہارا کیا جا رہا ہے؟ یہ تمہارے رشتہ دار لگتے ہیں؟ یہ کیا لگتے ہیں تمہارے؟ کیوں تم بیچ میں آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا قالوا اولم، ہم نے تم کو نہیں روکا تھا کہ غیر ضروری مسائل میں آپ مداخلت مت کرو، یہ ہمارا اور ان کا معاملہ ہے، تم کیوں آ رہے ہو؟ یعنی یہ جاہلوں، اجڑ اور جاہل اور گرے ہوئے ایک کمینہ خصلت لوگوں کی طرح باتیں انہوں نے کی. قالوا، انہوں نے کہا اولم ننہک عن العالمین، اور کیا ہم نے نہیں روکا تھا تجھ کو عن العالمین دنیا جہاں والوں کے بارے میں. قال، کہا ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے ہی والے ہو. تو اس کی تفسیر ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں سورہ ہود میں. اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان فرمایا ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے ان کے اوپر اپنی بیٹیاں پیش کی کہ بھئی دیکھو یہ میری بیٹیاں، ان سے نکاح کر لو، ایک مطلب یہ ہوا. دوسرا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے قوم کی بیٹیوں کو، قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں کہا، کیونکہ قوم ایک نبی کی جو قوم ہوتی ہے وہ پوری قوم کو اپنی قوم ہوتی ہے، اس کی اپنی امت ہوتی ہے، اور اس کی عورتیں اس کی بیٹیوں کی طرح ہوتے ہیں. تو ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تینی عورتیں ہیں جو تمہارے عقد میں موجود ہیں، جو تمہاری بیویاں ہیں، تو ان کے پاس جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو. دونوں تفسیریں اپنی جگہ درست ہیں. قال هؤلاء بناتی، کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے ہی والے ہو. لعمرک، ضرور تیری زندگی کی قسم، تیری عمر کی قسم. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زندگی کی قسم کھائی، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات میں سے جس کی چاہی قسم کھاتا ہے، لیکن مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھائے.
اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عمر کی قسم کھائی ہے، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت اس سے واضح ہوتی ہے، اور آپ کا جو اللہ کے نزدیک آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ بھی اس سے واضح ہوتا ہے۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین، انہوں نے کہا اور کیا ہم نے نہیں روکا تجھ کو دنیا والوں سے؟ قال هؤلاء بناتی، کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے ہی والے ہو، لعمرک، ضرور تیرے عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ البتہ اپنے نشے میں یعمہون سرگرداں تھے، انہم بے شک وہ لفی سکرتہم، سکرہ نشہ ہے نا، سکر یا سکرہ کا مطلب نشہ، تو انہم لفی سکرتہم، بے شک وہ اپنے نشے میں، یعنی جس طرح بھی ایک نشہ تھا، یہ اس بے حیا قوم کے لیے کے اوپر نشے کی طرح وہ ہوس ان کے دماغوں پر، ان کے اعصاب پر چڑھ چکی تھی، نشہ چڑھ چکا تھا، جس طریقے سے شراب کا نشہ ہوتا ہے۔ فرمایا انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ اپنے نشے میں سرگرداں پھرتے تھے۔ فاخذتهم الصیحۃ مشرقین، فاخذتهم الصیحہ، بس پکڑ لیا ان کو چنگھاڑ نے، الصیحہ کہتے ہیں چیخ، زوردار چیخ کو کہتے ہیں چنگھاڑ، جیسے ہاتھی کی چنگھاڑ، تو بس پکڑ لیا ان کو چنگھاڑ نے، مشرقین، سورج نکلتے ہی، سورج نکلتے ہی سب سے پہلے ان پر ایک زوردار چنگھاڑ آئی، یہ عذاب کا آغاز تھا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، بس ہم نے بنا دیا اس کے اوپر کو اس کے نیچے، ہاں، بس ہم نے بنا دیا اس کے عالی کو اس کا سافل، عالی کہتے ہیں اونچے اوپر کا حصہ، سافل کہتے ہیں نیچے کا حصہ، تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بس ان کی بستی جو تھی اس کے اوپر کے حصے کو نیچے پلٹا دیا، الٹا کر دیا، تو اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر، تو ایسا زمین کو اٹھا کر، اسی لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی بستی کو جو ہے اللہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اٹھا کر جو ہے نا الٹا پلٹا کے پھینک دیا، پلٹا کے مارا زمین، انہم فجعلنا عالیہا سافلہ، بس ہم نے بنا دیا اس کے اوپر کو سافلہ اس کے نیچے، یہ دوسرا عذاب، وامطرنا علیہم، اور ہم نے برسائی ان پر، حجارتن، بارش پتھر کی، من سجیل، کنکریوں جیسے، یعنی سجیل کہتے ہیں کنکر، چھوٹے چھوٹے کنکروں جیسے پتھروں کی بارش ان پر برسائی گئی، تو یہ تین قسم کے عذاب ہوئے، ایک تو ان پر چنگاڑ آئی، پھر ان کی بستی کو پلٹ دیا گیا، پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، وجعلنا عالیہا سافلہ، بس ہم نے بنا دیا اس کے اوپر کو اس کے نیچے، وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور ہم نے برسائی ان پر بارش پتھروں کی کنکریوں جیسے، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، للمتوسمین، غور سے دیکھنے والوں کے لیے، متوسم کہتے ہیں، توسم یا توسموں کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو غور سے بصیرت سے دیکھنا، غور و فکر کرتے ہوئے کسی چیز کو دیکھنا، اس کو کہتے ہیں توسم، اسی کا فعل اسم فاعل ہے متوسم، اور اسی کی جمع ہے متوسمین، غور سے دیکھنے والوں کے لیے، وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، یعنی یہ جو واقعہ ہوا، یہ جو اللہ تعالیٰ کا قوم لوط کے اوپر عذاب آیا، تو اس کے اندر جو ہے جو غور و فکر کرنے والے ہیں، سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، اہل بصیرت ہیں، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ البتہ لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، ایک راستے پر واقع ہے جو ابھی بھی موجود ہے، لبی سبیل، یعنی یہ جو لوط علیہ السلام کی بستی ہے جس پر اللہ کا عذاب آیا تھا، وہ راستے میں موجود ہے، راستے میں موجود ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے میں موجود ہے، راستے میں جہاں سے جو ہے یہ قریش کے قافلے بھی جب شام کی طرف جاتے تھے تو وہاں سے ان کا گزر ہوتا تھا، وہاں سے گزر کر جاتے تھے، تو وہ لوگ اس کو دیکھتے تھے، ان کو پتا تھا، کہتا ہے وہ تو راستے میں چلنے والے راستے میں موجود ہے، مقیم موجود ہے، یعنی وہ ایسا راستہ ہے جو ابھی بھی لوگ وہاں سے چلتے ہیں، چل کر جاتے ہیں، ایسے راستے پر وہ موجود ہے بستی کہ وہاں سے بازو سے گزر کر لوگ آگے سفر کرتے ہیں، چلنے والے راستے پر ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں تک لوگ پہنچ نہیں پاتے، جہاں تک لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، ایسی جگہ پر نہیں، بلکہ راستے پر ہے، عام شاہراہ پر ہے، جہاں سے لوگ گزرتے رہتے ہیں، تو وہاں پر یہ بستی واقع ہے،
اور لوگ آنے جانے والے ان کو پتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ البتہ ایک راستے پر ہے، مقیم، جو ابھی موجود ہے، یعنی راستہ ابھی ختم نہیں ہوا، وہ راستہ کیا ہے؟ موجود ہے، یعنی عام شاہراہ ہے، عام راستہ ہے چلنے پھرنے والا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے مومنوں کے لیے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور تھے ایکا والے البتہ ظالم۔ ایکا کہتے ہیں گھنے درخت کو، تو مراد یہ ہے کہ گھنے درختوں کا جنگل، بن، اسی لیے اس کا ایک ترجمہ کیا ہے؟ بن والے، اصحاب الایکا، بن والے، جنگل والے، یعنی گھنے درختوں کے جنگل والے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور تھے ایکا یعنی بن کے رہنے والے بھی، لظالمین، ضرور ظالم۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، سو ہم نے انتقام لیا ان سے۔ تو یہ ایکا والے کون ہیں؟ ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، ان کی طرف حضرت شعیب کو مبعوث کیا گیا تھا، تو یہ ایکا والے تھے، اور ان لوگوں نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی نافرمانی کی، ان پر ایمان نہیں لایا، اور آخر میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک ایکا والے بھی تھے البتہ ظالم۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، سو ہم نے انتقام لیا ان سے۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ دونوں ہی لبی امام مبین، البتہ صاف صاف راستے پر واقع ہیں۔ وَإِنَّهُمَا، اور بے شک وہ دونوں سے مراد وہ دونوں بستیاں، لوط کی بستی اور اصحاب الایکا کی بستی، یہ دونوں بستیاں۔ وَإِنَّهُمَا، اور بے شک وہ دونوں لبی امام، البتہ ایک عام شاہراہ پر واقع ہیں۔ امام سے مراد بھی وہی ہے کہ ایک عام شاہراہ، امام یعنی اہم شاہراہ، جو مین راستہ ہوتا ہے، شاہراہ ہوتا ہے لوگوں کے گزرنے کا، اس کو کہتے امام۔ اور بے شک وہ دونوں بستیاں البتہ صاف صاف راستے پر واقع ہیں۔ مبین کا مطلب صاف صاف، کلیئر، مطلب یہ ہوتا ہے عام راستہ، شاہراہ عام۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ دونوں البتہ ایک شاہراہ عام پر واقع ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ یقیناً کذب، جھٹلایا تھا، اصحاب الحجر، اصحاب الحجر نے، المرسلین، پیغمبروں کو۔ اصحاب الحجر کون ہیں؟ اصحاب الحجر سے قوم سمود مراد ہے، کیونکہ قوم سمود کی بستی کا نام الحجر ہے، تو یہ حجر کے رہنے والے لوگ، حجر والے۔ تو قوم صالح کی قوم، یعنی صالح علیہ السلام کی قوم، وہ ان کا نام قوم سمود ہے، اور انہی کو اصحاب الحجر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حجر ان کی بستی کا نام تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا تھا، اصحاب الحجر والوں نے بھی، المرسلین، پیغمبروں کو۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، اور ہم نے دی تھی ان کو ہماری نشانیاں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نشانیاں بھیجی، معجزات دکھلائے۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، بس وہ ان سے منہ پھیرنے والے تھے، یعنی پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا اور منہ پھیرا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ ینحتون، اور وہ تراشتے تھے، من الجبال، پہاڑوں میں سے، بیوتن، گھر، آمینین، بے خوف ہو کر، یعنی وہاں پر جو پہاڑ تھے، پہاڑوں کے اندر وہ گھر تراش کر، پہاڑوں کو تراش کر اندر گھر بناتے تھے، اور بے خوف ہو کر، یعنی کوئی انہیں اس وقت کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا، اتنی ان کو مہارت حاصل تھی اس کام میں۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ تراشتے تھے، نحت ینحتو کا مطلب تراشنا، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، اور وہ تراشتے تھے، من الجبال، پہاڑوں سے، بیوتن، گھر، آمینین، بے خوف ہو کر۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پس پکڑ لیا ان کو چنگھاڑ نے، یعنی چیخ نے، مصبحین، صبح ہی صبح۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس نہیں کام آیا ان کے، ما كانوا يكسبون، جو کچھ وہ کماتے تھے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی ایک مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اس کائنات کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، اور جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ وان الساعة لآتیہ، اور بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے۔ فاصفح الصفح الجمیل، پس تو درگزر کر، فاصفح،
درگزر کر، معاف کر، پس تو معاف کر، درگزر کر، الصفح الجمیل، اچھی طرح درگزر کرنا، فاصفح الصفح الجمیل، پس تو درگزر کر، اچھی طرح درگزر کرنا، ان ربک، بے شک تیرا رب، هو الخلاق العلیم، وہ خلاق علیم ہے۔ الخلاق یہ خالق کا مبالغہ ہے، خالق اس میں فاعل ہے، اور الخلاق اسی کا مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی با کمال پیدا کرنے والا، شاندار پیدا کرنے والا، بہت پیدا کرنے والا۔ فرمایا الخلاق، مبالغے کا معنی آتا ہے، خلق پیدا کرنے والا، یعنی خالق جسے کہتے ہیں پیدا کرنے والا، خلاق بھی وہی معنی ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، مبالغہ پایا جاتا ہے۔ فرمایا الخلاق، بے شک تیرا رب وہ تو بڑا باکمال پیدا کرنے والا، العلیم، بہت جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور البتہ تحقیق، آتَيْنَاكَ، ہم نے دی ہے تجھے، سبعا من المثانی، 7 من المثانی، بار بار دہرائی جانے والی آیات، اور البتہ یقیناً ہم نے دی ہیں تجھ کو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی، اے ہمارے پیغمبر، ہم نے تجھ کو دی ہیں 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، سبعن، 7، من المثانی، المثانی کا مطلب ہے بار بار دہرائے جانے والی، بار بار تلاوت کی جانے والی 7 آیتیں، اور اس سے مراد کیا ہے، سورہ فاتحہ ہے، جس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے اور اس کا بڑا مقام ہے، تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اپنے نبی پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی، ہمارا تو تیرے اوپر بڑا کرم ہے، ہمارا تیرے اوپر بڑا فضل ہے کہ ہم نے تجھے سورہ فاتحہ جیسی سورت دی ہے جس میں 7 بار بار دہرائی جانے والی عظیم آیتیں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ، اور البتہ یقیناً ہم نے تجھ کو دی ہیں 7 آیتیں من المثانی، بار بار دہرا کر پڑھی جانے والی، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم، اور قرآن عظیم سے بھی وہی 7 آیتیں مراد ہیں، کیونکہ وہی 7 من المثانی بھی ہیں اور وہی قرآن عظیم بھی ہیں۔ فرمایا، اور یہ نیچے حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلّہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھائیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، وہی 7 مثانی ہے، اس کو کہتے ہیں 7 مثانی، اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ لا تمدن عینیک، تو ہرگز نہ پلٹا، لا تمدن، تو ہرگز نہ پلٹا، عینیک، تیری آنکھوں کو، الی ما متعنا به ازواجا منہم، اس کی طرف، اس چیز کی طرف جو کچھ ہم نے مال و متاع دی ہے ان کو، ازواجا منہم، چند قسم کے لوگوں کو ان میں سے۔ تو اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی، دیکھ ہم نے تو تجھ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا فرمایا، اتنی بڑی نعمت تجھے عطا فرمائی، تو اس کے سامنے اس عظیم نعمت قرآن عظیم اور 7 مثانی کی اس نعمت اور فضل کے سامنے اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس دنیا کے ساز و سامان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اسی لیے اے نبی، تو جو ہے ان دنیا داروں کو، ان کافروں اور مشرکوں کو ہم نے جو دنیا کا مال و متاع دیا ہے اس کی طرف دیکھ کر تو اس کی طرف نہ دیکھنا، اپنی نظر ان پر ڈال کر اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا کہ ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا مال و متاع کیوں دیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ تو فانی چیز ہے، وہ تو صرف جو ہے نا وقتی چیز ہے، وہ اس کو کھائیں گے پیئیں گے جانوروں کی طرح، اس کے بعد وہ مر جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تجھے چیز دی ہے وہ 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی فلاح اور سعادت اور نجات کا نسخہ ہے۔ لا تمدن عینیک، تو ہرگز نہ پلٹا اپنی نگاہوں کو، الی ما متعنا به، اس چیز کی طرف جو کچھ ہم نے مال و متاع دی ہے، ازواجن، چند قسم کے لوگوں کو، منہم، ان میں سے، یعنی ان کافروں میں سے، ولا تحزن علیہم، اور تو غم نہ کر ان پر، واخفض، اور تو جھکا دے، جناحک، تیرے بازو کو، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ تو ان کے اوپر غم نہ کر، اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کے اوپر تو غم نہ کر، اور جو مومن ہیں جو ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ تو اپنے بازو کو نرم کر دے، اپنے بازو کو ان کے لیے جھکا دے اور ان کے ساتھ تواضع سے پیش آ،
وخفض جناحک، اور جھکا دے تیرے بازو کو، اخفض خفض یخفض جھکا دینا، وخفض اور تو جھکا دے جناحک تیرے بازو کو، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر بڑھ کے ساتھ بڑے متواضع تھے۔ وقل انی انا النذیر المبین، اور کہہ دے کہ بے شک میں ہی ڈرانے والا ہوں صاف صاف، کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے اتارا ہے تقسیم کرنے والوں پر، الذین جعلوا القرآن عضین، وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، کمان بے شک کہہ دیں بے شک میں ڈرانے والا ہوں، المبین صاف صاف، کما انزلنا علی المقتسمین، جس طرح ہم نے اتارا علی المقتسمین تقسیم کرنے والوں پر۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ میں ڈرانے والا ہوں صاف صاف اس عذاب سے، ایسے عذاب سے کہ جیسا عذاب اللہ تعالیٰ نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا تھا۔ تو تقسیم کرنے والوں سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے دین کو تقسیم کر دیا تھا اور اس کے حصے بکھرے کر دیے تھے، اور اس میں سے کسی کو ماننا چاہتے تھے اور کسی کا انکار کرتے تھے۔ تو پچھلے قوموں انبیاء کرام جب قوموں کی طرف مبعوث کیے گئے تو ان قوموں نے اس کو تقسیم کر ڈالا، دین کو تقسیم کر دیا۔ کسی نے جو ہے نا اس کو کچھ کہا، کسی نے جادو کہا، کسی نے کہانت کہا، کسی نے کچھ کہا، ایک تو یہ معنی ہے۔ تو پچھلی قوموں پر، ایسی قوموں پر، تقسیم کرنے والی قوموں پر، ایمان نہ لانے والی قوموں پر جیسے عذاب آیا تھا اس قسم کے عذاب سے میں تم کو ڈراتا ہوں۔ تو ایک تو یہ معنی ہوا تقسیم کرنے والوں پر، یعنی انہوں نے تقسیم کر دیا، کسی نے اس کو کچھ الزام لگایا، کہ کسی نے جادو کا الزام لگایا نبی کی دعوت پر، کسی نے کہانت کہا، کسی نے دیوانہ کہا وغیرہ، اور ایمان نہیں لائے۔ اور بعض نے کہا مختصمین سے مراد قسم کھانے والے، جیسے کہ ہم نے عذاب اتارا تھا قسم کھانے والوں پر، یعنی ان لوگوں نے، کافر قوموں نے ایمان نہ لایا اور انہوں نے قسمیں کھائیں نبی کے خلاف، اور نبی اور اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کے لیے آپس میں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کیا اور قسمیں کھائی تھی۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ میں ڈرانے والا ہوں تم کو ایک ایسے عذاب سے جیسا کہ عذاب پچھلی کافر قوموں پر آیا تھا، مقتسمین پر آیا تھا، کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ ہم نے اتارا تھا علی المقتسمین تقسیم کرنے والوں پر، الذین جعلوا القرآن عضین، وہ جنہوں نے بنا لیا تھا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، وہ جنہوں نے بنا لیا تھا، وہ قومیں جنہوں نے بنا لیا تھا القرآن، قرآن کو۔ تو یہاں پر قرآن سے مراد آسمانی کتابیں ہیں جو پچھلی قوموں پر اتاری گئی تھی۔ تو قرآن کا اصل معنی کیا ہے؟ پڑھی جانے والی کتاب۔ تو ان کو بھی جو کتاب دی گئی تھی، چونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو کتاب دی تھی، ان کو بھی جو ہے نا قرآن کہا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا قرآن سے مراد اس تفسیر کے مطابق وہ پچھلی کتابیں ہیں، آسمانی صحیفے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو عطا فرمائی تھی۔ تو ان منکرین نے، ان کافروں نے بنا لیا قرآن کو عضین، ٹکڑے ٹکڑے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ عضین کا مطلب ٹکڑے ٹکڑے، یعنی اس کو ٹکڑے کر دیا، بعض پر ایمان لانا چاہا، بعض پر ایمان نہیں لانا چاہا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کا انکار کیا اور ایمان لانے سے انکاری ہوئے۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ ہم نے اتارا تھا، کس کو اتارا تھا؟ یعنی عذاب کو، علی المقتسمین تقسیم کرنے والوں پر، الذین جعلوا القرآن عضین، وہ جنہوں نے بنا لیا تھا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے۔ فوربک لنسألنہم اجمعین، بس تیرے رب کی قسم، واو یہاں پر قسم کے لیے، وا جو آیا ہے واو کبھی قسم کے معنی میں آتا ہے، تو یہاں اسی لیے کہتے ہیں واللہ، واللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، تو واو قسم کا ہے۔ اسی طرح فوربک، بس قسم ہے تیرے رب کی، لنسألنہم، البتہ ضرور ہم پوچھیں گے ان سے، ان سب سے، لنسألنہم اجمعین، البتہ ضرور ہم پوچھیں گے ان سب سے، عما کانوا یعملون، اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ فاصدع بما تؤمر، پس تو کھلم کھلا بیان کر دے، بما تؤمر، اس کو جس کا تجھے حکم دیا جاتا ہے۔ صدع یصدع کا مطلب علی الاعلان بیان کرنا، کھلم کھلا بیان، علانیہ بیان کرنا۔ فاصدع بما تؤمر، پس تو کھلم کھلا بیان کر دے، بما تؤمر، اس چیز کو جس کا تجھے حکم دیا جاتا ہے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جب مبعوث فرمایا 40 سال کی عمر میں، تو شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے 3 سال تک انفرادی اور خاموش دعوت سے کام کیا، خفیہ دعوت کا مرحلہ تھا 3 سال کا۔ 3 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے نبی تو کھلم کھلا بیان کر دے جس چیز کا تجھے حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے علی الاعلان لوگوں کے اندر اسلام کی تبلیغ کرنا
شروع کر دی. تو یہ کھلے عام دعوت کا مرحلہ 3 سال کے بعد اس آیت کے نزول کے بعد شروع ہوا. فاصدع بما تؤمر، بس تو کھلم کھلا بیان کر دے بما تؤمر، اس چیز کو جس کا تجھے حکم دیا جاتا ہے. واعرض عن المشرکین، اور تو اعراض کر لے مشرکوں سے اعراض کر لے. انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم نے بچا لیا تجھے مذاق اڑانے والوں سے. کفیناک کا، ہم تیرے لیے کافی ہیں، ہم نے تجھے بچا لیا ہے، تیرے لیے ہم کافی ہیں. المستہزئین، مذاق اڑانے والے، استہزاء کرنے والوں سے. یہ استہزاء کرنے والے کون تھے؟ نیچے کی حدیث میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ مستہزئین ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث، اسود بن المطلب، ابو زمعہ، حارث بن عیطل اور عاصب بن وائل السہمی تھے. تو یہ مستہزئین تھے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے ہم ان کی طرف سے تیرے لیے کافی ہیں، تو ان کی پرواہ نہ کر. انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم نے بچا لیا تجھ کو مذاق اڑانے والوں سے. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے معبود. فسوف یعلمون، بس بہت جلد وہ جان لیں گے. یعنی اس میں دھمکی ہے کہ بہت جلد وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، کہ بے شک تو یضیق تنگ ہوتا ہے، صدر کا تیرا سینہ، بما یقولون، اس سے جو وہ کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اے نبی ہم جانتے ہیں کہ تو بحیثیت بشر ہونے کے، تو انسان ہونے کے، تو ان کی مشرکوں اور مشرکین اور مستہزئین کی شرپسندانہ باتوں سے، ان کے جھٹلانے سے، ان کا استہزاء کرنے سے تیرا دل تنگ ہو جاتا ہے بشر ہونے کی حیثیت سے، غمزدہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں معلوم ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ ہم جانتے ہیں، اور البتہ یقیناً ہم جانتے ہیں، انکا، کہ بے شک تو یضیق صدرک، تنگ ہوتا ہے تیرا سینہ، بما یقولون، ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں. فسبح بحمد ربک، پس تو تسبیح بیان کر تیرے رب کی حمد کے ساتھ. وکم من الساجدین، اور ہو جا سجدہ کرنے والوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نسخہ بتایا کہ تو ان کی شرپسندانہ اور تکلیف دہ باتوں سے اگر تجھے تیرا دل چھوٹا ہو، تیرا دل سینہ تنگ ہو، تو ایسی صورت میں تو یہ کام کر، کیا؟ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان، اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کر، اور سجدے میں چلا جا. اور سجدے میں چلا جا سے مراد یہ ہے کہ سجدے سے مراد یہاں پر نماز ہے، کہ تو نماز کی طرف راغب ہو جا اور نماز پڑھنے لگ جا. تو اس کے اندر کیا ہے؟ تیرے دل کو سکون حاصل ہوگا، ہم تیرے دل پر سکینت نازل کریں. فرمایا فسبح بحمد ربک، بس تو تسبیح بیان کر تیرے رب کی حمد کے ساتھ. وکم من الساجدین، اور تو ہو جا سجدہ کرنے والوں میں سے. وعبد ربک، اور تو عبادت کر تیرے رب کی. وعبد ربک، اور تو عبادت کر تیرے رب کی. حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آ جائے تجھے، یہاں تک کہ آئے تجھے موت. الیقین سے مراد یہاں پر الیقین کا مطلب ہے موت. تو عربی زبان میں الیقین، موت کو الیقین کہا جاتا ہے، کیونکہ موت کا آنا یقینی چیز ہے جو ہر قسم کے شک اور شبہ سے بالا ہے. یعنی اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، موت تو آنی ہی آنی، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. تو اسی لیے اس کو الیقین کا لفظ بولا جاتا ہے. اور میں وعبد ربک، اور تو عبادت کر، حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ آئے تجھ کو موت. یعنی پوری زندگی اللہ کی عبادت پر ثابت قدم رہ یہاں تک کہ موت آئے. یہ ایسی آیت ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پر فرمایا، جیسے سورہ آل عمران میں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو. یعنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہ اور عبادت پر ثابت قدمی اختیار کر، فرما برداری پر ثابت قدمی اختیار کر. هذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب